छह बजे शाम में मैंने رائفل संभाلی اور بیرا پجاری کی میت میں چلا۔ سورج غروب ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے، پرندوں کے شور سے جنگل میں حشر برپا تھا۔ میں نے محسوس کیا پجاری بے حد خوفزدہ ہے اور بار بار مڑ کر دیکھتا ہے شیر تو نہیں آ رہا۔ ارمن ندی بالکل خشک پڑی تھی۔ میں نے اس میں گھس کر ٹارچ کی مدد سے ادھر ادھر دیکھا۔ شیر کے پنجوں کے تازہ نشانات ندی میں گزرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے آنے سے کچھ دیر بیشتر درندہ ندی پار کر کے کنارے پر گیا ہے۔ سرکار، وہ پانا پتی کی پہاڑی پر گیا ہوگا، بیرا نے کہا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، وہ وہیں آرام کرتا ہے۔ پانا پتی کا ٹیلا ندی سے کوئی 1 میل دور تھا۔ ہم پنجوں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس طرف چل پڑے۔ راہ میں باس کے درختوں کا ایک گھنا جھنڈ پڑتا تھا۔ جب ہم اس میں سے گزر رہے تھے تو ہاتھی کے ہانپنے کی آواز سنائی دی۔ ہاتھی یہ آواز خوراک ہضم کرتے وقت نکالتا ہے، اور اگر اس حالت میں اسے چھیڑا جائے یا تنگ کیا جائے تو غضبناک ہو کر حملہ کر دیتا ہے۔ ہم نے وہ راستہ ترک کیا اور لمبا چکر کاٹ کر پانا پتی کے جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل کے اس حصے میں درخت کم، جھاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر زیادہ تھے۔ اونچے اونچے ٹیلوں کے اندر کہیں کہیں غار بھی بنے ہوئے دکھائی دیے۔ زمین چونکہ خشک اور سخت تھی، اس لیے پنجوں کے نشان موجود نہ تھے یا ہمیں نظر نہ آئے۔ شیر انہی غاروں میں سے کسی میں رہتا ہے، بیرا نے بتایا۔ لیکن شیر کا ہونا ضروری نہیں، میں نے کہا۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد درندے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور ابھی ابھی ہم نے اس کے پنجوں کے نشانے بھی دیکھے تھے۔ سرکار، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ندی والا شیر کوئی اور ہو، بیرا نے کہا، اور میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں ہاتھ 25-30 فٹ دور ایک ٹنڈ درخت نظر آیا جس پر چڑھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ بیرا میرے حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے درخت پر چڑھ کر ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف پھینکی، کوئی جانور نظر نہ آیا۔ جنگل کے اس حصے میں ہو کا عالم تھا۔ میں نے درخت سے اتر کر ٹارچ بیرا کو دی اور کہا، جاؤ شیر کا کھوج لگا کر مجھے خبر دو۔ بیرا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ پکڑی اور اس انداز سے غاروں کی طرف چلا جیسے پھانسی کے تختے پر چڑھ رہا ہو۔ کچھ دور چل کر وہ رکا اور مڑ کر مجھے کہنے لگا، جناب، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ آ جائیں، شیر اگر قریب ہوا تو مجھے پھاڑ کھائے گا۔ بکواس بند کرو، میں نے گرج کر کہا۔ تم اب تک چھوٹے چھوٹے ہرن ہی مارتے رہے ہو، اب ذرا شیر کا بھی سامنا کرو۔ تمہاری بندوق اسی شرط پر واپس ملے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میں اس کی حالت کا اندازہ کر کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں اس کے تعاقب میں چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ سامنے سے شیر کے غرانے کی آواز اور پھر بیرا پجاری کی لمبی چیخ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جیب سے دوسری ٹارچ نکال کر روشن کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیرا وحشیوں کی طرح اندھا دھند بھاگتا اور گرتا پڑتا میری طرف لپکا چلا آ رہا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر دھم سے زمین پر گر گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ میں چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا جسم پسینے میں تر تھا۔ سرکار، شیر یہی ہے،
وہ سامنے بڑے ٹیلے پر کچھ کھا رہا ہے۔ چلو مجھے دکھاؤ۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ گھبراؤ مت بیرا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں شیر کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ ہم ٹارچ کی روشنی میں دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ ٹارچ بیرا کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ کپ کپا رہا ہے۔ بہت سے چٹانی پتھر پھلانگنے کے بعد ایک جگہ رکا اور چپکے سے بولا، سرکار آپ نے شیر کی بو پائی؟ میں نے 2-3 دفعہ نتنے سکیڑے، اپنی قوت شامہ ذرا تیز کی، مگر شیر کی بو محسوس نہ ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر بیرا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم چل کر وہ پھر رک گیا اور کہنے لگا، اب سنگھیے، یقیناً شیر کی بو ناک میں آئے گی۔ چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا، واقعی شیر کے جسم کی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ شیر کی موجودگی کا علم اس کے غرانے کی آواز سن کر ہو چکا تھا۔ اب صرف یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ کدھر ہے۔ بیرا نے ایک اونچی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے پیچھے ہے۔ میں نے بیرا کو ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ جانے کی ہدایت کی اور خود ٹارچ لے کر آگے بڑھا۔ شیر یقیناً اسی چٹان کے عقب میں بیٹھا تھا، کیونکہ میں اس کے سانس لینے کی آواز بخوبی سن رہا تھا۔ تھوڑا سا چکر کاٹ کر میں چٹان کے اوپر پہنچ گیا اور رائفل کی ناری فٹ کی ہوئی ٹارچ سے روشنی ادھر ادھر پھینکی۔ یکا یک ایک گوشے میں شیر کی چمکتی ہوئی زرد آنکھیں نظر آئیں۔ وہ گراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی شیر کی آنکھوں کے عین درمیان لگی اور وہ منہ کے بل پتھروں پر گر گیا۔ میں نے ایک فائر اور کیا۔ چند لمحوں تک اس کا جسم تڑپا اور تھر تھراتا رہا۔ گردن اور کھوپڑی خون میں لت پت ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی، حالانکہ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 8 فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی جست میں مجھے دبوچ سکتا تھا۔ لاش کو قریب سے دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ عمر رسیدہ شیر تھا اور اس کے قوامیں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ جوان شیر کی طرح یک لخت جست کر کے مجھ پر آن پڑتا۔ مرا ہوا شیر دیکھ کر بیرا کی جان میں جان آئی۔ ہم دونوں خوش خوش بنگلے کی طرف لوٹے۔ راستہ میں بیرا نے کہا، سرکار اب وعدے کے مطابق میری بندوق واپس کر دیجئے۔ وہی بات یہ ہے کہ مجھے اس شکار میں قطعاً لطف نہیں آیا۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، مجھے ایسا درندہ چاہیے جو تمہاری طرح چالاک، مکار اور دھوکے باز ہو، اور وہ مجھے جنگل میں کئی دن ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، اور جس کی دھن میں میری راتیں مچانوں میں جاگ جاگ کر گزریں۔ بیرا یہ سن کر چپ ہو گیا اور اس نے تمام رات سے بندوق دوبارہ کا مطالبہ نہ کیا۔ اگلے روز چند مزدوروں کے ہمراہ بیرا جنگل سے شیر کی لاش اٹھا لایا۔ سر سے لے کے دم تک اس کی لمبائی 9.5 فٹ اور جسم کے مقابلے میں کھوپڑی خاصی بڑی تھی۔ میں نے اس قصے سے پہلے دریائے تلوادی، اس کے نواحی پہاڑوں اور وادی کا ذکر کیا ہے۔ یہ علاقہ نارتھ فاسٹ ڈویژن کے نہایت گنجان، خطرناک اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہے۔ میں نے جس مقام پر بیرا کو پکڑا تھا وہاں سے یہ دریا اور اسی نام کی وادی تقریباً 11 میل دور ہے۔ درندوں اور دوسرے چھوٹے بڑے جانوروں کے علاوہ یہاں حشرات الارض، خصوصاً سرخ اور پیلی مکڑیوں کی کثرت ہے۔ اس لیے مقامی باشندے تلوادی کے علاقے کو مکڑیوں کی بستی بھی کہتے ہیں۔
इन मकड़ियों की लंबाई 9-10 इंच तक होती है और इनके बैसबी जाले 20-20 फीट चौड़े देखे गए हैं। नहायत जहरीली, तुंदखू और निडर मकड़ियां हैं। आदमी को काट लें और इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो चंद घंटों के अंदर अंदर मौत वाक़ई हो जाती है। ये मकड़ियां आग और रोशनी से बहुत डरती हैं। लोग इस इलाके में जाने की जुर्रत ही नहीं करते। अगर किसी वजह से जाना पड़े तो हाथों में लंबी लंबी मिशलें उठा लेते हैं, क्योंकि मकड़ियां जा बजा मिलती हैं। मुकामी बाशिंदों के खौफ खाने की एक बड़ी वजह यह है कि मकड़ियां आदमखोर हैं। बाज़ औक़ात अकेले दुकेले आदमी को जंगल में घेर कर काट लेती हैं। जब वो मर जाता है या दर्द की शिद्दत से बेहोश हो जाता है तो इसे नोच नोच कर हड़प कर जाती हैं। एक मर्तबा मैंने इस इलाके से गुजरते हुए ऐसा ही लर्ज़ाखेज़ मंजर देखा था। किसी आदमी की सड़ी हुई लाश पर बेशुमार सुर्ख और पीली मकड़ियां चिपटी हुई थी। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इसका आधा हिस्सा हड़प कर लिया। यह अजीब बात है कि सुर्ख और पीली मकड़ियां एक दूसरे की जानी दुश्मन होने के बावजूद शिकार का गोश्त मिलजुल कर खाती हैं। अगर ऐसा मौका न हो और कोई सुर्ख मकड़ी पीली मकड़े की जाले में चली जाए तो जाले की मलका फौरन इस पर हमला का हुक्म देती हैं। अपना शिकार मार डालने के बाद ये मकड़ियां पहले इसका खून चूसती हैं और बाद में गोश्त खा जाती हैं। इस वादी के एक किनारे पर कोठी रैन नाम के एक खूबसूरत पहाड़ी है। दराए चनार इसी पहाड़ी के नीचे से गुजरता है। यहां एक बस्ती आबाद है जिसे कंपीकारी कहते हैं। कंपीकारी के नवाही जंगल में हाथियों की हुकूमत है। मुझे याद है चंद साल पेशतर यहां एक मस्त हाथी ने खासा उधम मचाया था। इसने न सिर्फ पूरी बस्ती तहस नहस कर दी बल्कि 7 आदमी भी मार डाले थे। मैंने इस हाथी को कैसे मारा इसकी दास्तान फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त तो वादी के खूंखार रीछों और मंदाजी पालम के आदमखोर शेर का जिक्र करता हूं, जो मेरी शिकारी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश तजर्बात में से एक है।